میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل کے لوگ کانسیپٹ ہے کہ نبی بھی زندہ ہے، کیا یہ شرک نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کون کہہ رہا ہے نبی زندہ ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں. کس طرح کیا وجہ سے جائے، کس طرح سمجھتے ہیں؟ یہ سلام پڑھتے ہیں یہ سب غلط ہے. یہ نہیں، میں یہ دیکھیں، میں فی الحال تو اس کا میں آپ کو جواب تھوڑا سا ابھی اس وقت نہیں، تو میں لیکچر دیتا تو زیادہ سمجھ میں آیا تھا آپ کو، لیکن جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں ویسے زندہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو میں ایک آیت بتاتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ 2 آیتیں بتاؤں گا فی الحال. سورہ الحاقہ 69 اور 38 اور اس کی کنٹینیوٹی میں پڑھتا ہوں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، بے شک ضرور یہ رسول کریم کا قول ہے. وما ہوا بقول الشاعر، اور کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ایمان لاتے ہو، قلیل ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر تو کہتا ہمارے اوپر بعض اقوال، لاخذنا منہ بالیمین، ہم تیرا داہنے کو پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ہم منقطع کر دے تیری وتین. اب پہلے تو سب سے جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے کی ہے، انہو لقول رسول کریم. قول کے کیا معنی ہے؟ قالا، اس نے کہا، قالو وہ کہتے ہیں. قول کے معنی ہوتے ہیں سیئنگ، یعنی اقوال، اردو میں کہیں گے کہاوت. اردو میں سے معنی بن جائیں کہاوت. میں پڑھ رہا ہوں انہو، بے شک یہ، لقول ضرور قول ہے، کہاوت ہے، رسول کریم، رسول کریم، کریم کرم والے رسول کا قول ہے یہ. اب دیکھیں آپ خود عربی سے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. انہو، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ہو یہ، لقول ضرور قول ہے، کہاوت ہے، رسول پیغمبر، کریم کرم والا. لٹرل ٹرانسلیشن. اب کیا ہوا، ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں حدیث کو کہ یہ قول رسول ہے، اور کلام کو کہتے ہیں کلام، یہ قول اللہ ہے. یعنی کتاب جو قرآن ہے، یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ قول اللہ ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ قول رسول ہے. 2 الگ الگ کر دیے. اب سنیے، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی تھی اس میں لکھا ہے کہ رسول کریم کا یہ قول ہے، قرآن تنزیل من رب العالمین، رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. یعنی جو کچھ اللہ نے نازل کیا، جو میں نے سوال کیا تھا، جو کچھ اللہ نے نازل کیا، جو کچھ اللہ نے وحی کیا، جو کچھ آپ نے وحی کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یہ اسٹیبلش ہے. یہ انہوں نے کہا، ان کا نہیں ہے، اپنی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام، اللہ کا نازل کردہ، اللہ کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو میں نے آپ سے کہا رسول اللہ، جو تو آپ ان کے نام سے بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دائنا پکڑ لیتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں وہ قرآن کریم ہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ لیکن تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی آیات لکھی ہوئی یہ قول رسول کریم ہے، تو یہ سارے اقوال بن گئے. مگر یہ کلام اللہ کا ہے. کلام مطلب عربی میں ورڈ آف گاڈ. ورڈ، کلام کا مطلب ہوتا ہے ورڈ. یہ اللہ کلام، کتاب اللہ نے نازل کری، اللہ نے وحی کیا، اللہ کی کتاب ہے. کہنے والے کون ہے اس کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے پیغام بتائیں گے نا. وہ رسول کے معنی ہی ہے اللہ کا رسول، رسول کے معنی پیغام بتانے والا، اللہ کا رسول اللہ کا بات بتانے والا. تو اللہ نے کہہ دی یہ قول رسول ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب آگے آئیے، اگر رسول ہمارا نام لیتا تو ہم اس کو دائنا پر شہرک کر دیتے. اس کے معنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو بیان کیا، وہ قول رسول ہے. اب نیکسٹ پیج پہ مومنون 23, 60 اور 69. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یاتی آباؤہم الاولین، پس یہ لوگ کیا تدبر قول پہ نہیں کرتے؟
یہ ان کے پاس ایسی بات آئی جو ان کے پہلے کے آباؤں کے پاس نہیں آئی تھی. سمجھ گئے؟ افلم یدبر القول، کیا وہ پس تدبر نہیں کرتے قول پر؟ قول کون سے قول کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، رسول کے قول کی. یہ قرآن جو ہے رسول کا قول ہے نا، وہ اللہ کلام ہے. اس قول پہ غور نہیں کرتے. یہ افلم یدبر القول، کیا وہ تدبر نہیں کر رہے قول؟ یہ جو قول ہے جو ہے قرآن قول ام جام، یہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو پہلے آباؤں کے پاس نہیں آئی تھی. یہ پہلے سے نہیں آ رہا کیا؟ پھر کہتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ پہچانتے نہیں اپنے رسول کو؟ تو رسول کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ قول رسول سے. تو اللہ نے پہلے بتایا وہ قول رسول کریم کا، اور پھر کہہ رہے کیا تم پہچانتے نہیں اپنے رسول کو؟ فہم لہم منکرون، بس تم ان کے انکار کرتے ہو، ڈسگائز کرتے ہو. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کی آیت کو اللہ کہہ رہا ہے قول رسول، اور پھر کہہ رہا ہے اس قول پہ تدبر کرو، یہی تو رسول کریم ہے. تو جب اس کو پہچانو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ رسول کا قول. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ اب ہو یہ رہا ہے معاشرے میں کہ وہ جو بتا رہے ہیں وہ رسول کی پہچان بتا رہے ہیں. بتائیں آپ، جب بھی قرآن کی آیات کی وضاحت ہوئی، یہ آیت پڑھ رہا ہوں نا، یہ کیا قول رسول ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ شاید اللہ کا کلام جو ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، وہی قول. رسول کا قول بھی وہی ہے. اللہ کا کلام ہے، رسول کا قول ہے وہ. وہی قول. سنیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تدبر کرو اس قول پر، یعنی اس پہ قول پہ تدبر کرو. کیا تمہارے پاس جو نہیں آئے، جو تمہارے باپ دادا کے پاس بھی یہ قول آیا ہوا تھا؟ پھر کہتا ہے کیا ام لم یعرفوا رسولہم، تو اپنے رسول کو پہچان نہیں رہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فہم لہم منکرون. تو رسول کی پہچان بتائیے اس کے قول سے، اور قول کیا ہے؟ وہ اللہ کلام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، نعت پڑھی گئی، رسول آئے؟ نہیں، میں سوال جو کروں میں اس کو آپ کی ایمان نہیں پوچھ رہا. کوئی بھی بات ان کے بارے میں کہی، رسول آئے؟ وہ رسول کا قول ہے. جب آیت تلاوت ہوئی، کون آیا؟ وہ رسول کا قول ہے. پہچان لو، وہ رسول قول. ہمیشہ جب بھی قول پڑھا جائے گا، وہ میری بات نہیں ہے. تو ہر زمانے میں جب بھی آیت تلاوت کی جائے، رسول آ گئے، وہ قول رسول ہے. اس کے قول سے ہم نے پہچان لیا رسول کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں بائی دی آیات، کیونکہ اللہ کلام ہے، زندہ ہے. اور جب بھی قول بیان کیا جائے گا قرآن کی آیت، تو یہ قول رسول ہے، اس سے پہچان ہے رسول کی. آپ دوسری پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، کہ رسول حاضر. میں کہہ رہا ہوں یہ پڑھے رسول حاضر ہو جاتے ہیں. اس کو کوئی نہیں مان رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ میری بات آپ کا جواب دے رہا ہوں میں کہ قول جب بھی کوئی کسی زمانے میں کبھی بھی آیت کی وضاحت کرے گی، اس کا کلام، اس کا قول نہیں ہے، یہ رسول کا قول ہے ہر زمانے میں. اور اگر اس کو تدبر کریں گے تو یہ قول رسول کریم ہے، اور اس کو اللہ خود کہہ رہے ہیں رسول کریم کا قول ہے. تو قول قرآن پہ جب تدبر کریں گے، جب بھی آیت تلاوت کی، جب آیت کی وضاحت ہوگی، تو رسول قول ہو جائے گا، میرا قول نہیں رہے گا. وہ تو ہر زمانے حاضر ہوتے ہیں، مگر یہ شاعری میں اور اس چیزوں میں تو حاضر کر رہے ہیں، اس میں کہیں حاضر نہیں کر رہے رسول کو، جس طرح حاضر ہو جانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول حاضر ہو جاتے ہیں جب قرآن کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے، اس کا جب اس کی روح کا سامنے آتی ہے، رسول حاضر ہو جاتے ہیں. جب وہ کس طرح حاضر ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ان کا قول ہے، یہ قول رسول ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی ہے، نازل اللہ نے کیا، وحی اللہ نے کیا. یہ رسول تو اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ ہے. تو ہر زمانے میں ہم باہر ہی رہیں گے. ہم انسان جو رسول کے دعوے کر رہے ہیں، نئی غلام احمد صاحب جو ہیں، وہ ان کا قول ہے، وہ بشر ہے، ان کا قول ہے، ان کو اللہ کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر آدمی، ایک راشد خلیفہ ہیں، شاید آپ جانتے نہیں جانتے، ایجپٹ مصر کے ہیں، انہوں نے ہمارا رسول کا دعویٰ کیا اور اپنی باتیں بتا رہا، کہہ رہے رسول کا قول ہے. رسول کا قول تو قرآن ہے. تو کسی آدمی کو کسی زمانے میں رائٹ نہیں ہے کہ وہ رسول کا دعوے کر، کیسے کرے گا؟ تو اس کا قول جیسی اس سے بولا وہ اس کا قول ہے. رسول کا قرآن تو اللہ نے اپنے کلام کو کہا ہے، اپنے کلام کو رسول کا، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ کہا ہوا ہے رسول کریم کا. تو جیسی آیت تلاوت ہوئی، رسول حاضر ہو گئے. مجھے ہٹا دیں آپ، یا آپ اپنے کو ہٹا دیں، ہر آدمی ہٹ گئے، رسول کا قول ہو گیا یہ سامنے. ہمارے یہاں اس لوگوں کے لکھے ہوئے کو کہہ رہے رسول کا قول، جبکہ اللہ کا تنزیل من رب العالمین، جو رب کی طرف سے نازل ہے، وہ رسول کا قول ہے.